میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، اور جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے۔ اب یہ منظر کوئی آنکھیں کھول کر کے دیکھتا ہے اور کوئی تخیلات میں بس کر کے آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے۔ دیکھتا ہر کوئی ہے لیکن لیتا کوئی کوئی ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، اس ایک لمحے کا احوال ہو سکے نہ بیاں، گنہگار جب ان کے قریب ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں؟ جس نے اپنے سروں کو رب لم یزل کی تقدیر ازلی پر جھکا لیا اور دل کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے۔ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے۔ اب ایک فارسی والے نے اس راہ فقر کو، اس راہ علم کو، اس راہ ذکر و فکر کو اس طرح کچھ بیان کیا، اور میں مبتدی حضرات سے مخاطب ہوں۔ مسکین احمد مرد شو، در جملہ عالم فرد شو، در راہ حق چوں گرد شو، مشغول شو در ذکر ہو۔ اور حضرت صابر پیا فرماتے ہیں کہ اس طرح ڈوب اس میں اے صابر، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔ اور اعظم چشتی نے پھر کیا خوب کہا کہ اعظم ابھی اور بھی گہرائیوں میں چل، یہ نہیں کہ دور سے کھڑے ہو کر کے نعرے بلند کر لیں، اعظم ابھی اور بھی گہرائیوں میں چل، نادان ڈوبتے ہیں کناروں کے ساتھ ساتھ۔ حضر محترم، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، بلا تمہید اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور یا اللہ اس جامعہ جماعتیہ مہر العلوم کی اس پر بہار اور پر کیف فضا، جہاں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں پورا سال بلند ہوتی رہتی ہے، اور اس سال کے اختتام پر پھر وہ صدائیں یہاں سے بلند نہیں ہوتی، بلکہ اس جواب میں بطور دستار فضیلت جنہوں نے اپنے آپ کو ہمتن گوش رکھ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر وہ دستار فضیلت، صرف دستار نہیں، دستار فضیلت ان کے سروں پر رکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک بات کر کے اور اپنی بات کو بڑھا کر کے اس پر اختتام کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا اسحاق ازاروی دام ظلہ اور جملہ جتنے بھی اساتذہ کبار یہاں پر موجود ہیں، اور اس جامعہ جماعتیہ مہر العلوم کے اس گلستان کو وہ شب و روز آبیاری کر کے اور اس کے اندر یہ خوبصورت پھول کھلانے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، کہ جن کے شب و روز کی محنتوں، شب و روز کی آہ و گریہ زاری کے ساتھ اور شب و روز کی انتھک محنت کے بعد
اللہ نے ان کے دستے قلم سے ایک کتابوں کا اور احوال و کیفیات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کیا، اور جب تک زندہ رہے ظاہری حیات کے ساتھ وہ قلم چلتا رہا۔ ویسے ہی وہ صحبتوں میں جب حیات رہے تو رب کائنات نے یہ جو اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہ نظر رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ آج وہ اس مسند پر بیٹھ کر کے وہ تنسازی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، ایک بات کر کے اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ اور فقیہ اور عالم گزرے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، طلباء جو ہے وہ زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے جو ہی درس ختم کیا تو یہ جتنے مبتدی بیٹھے ہیں بشمول میں اس وقت بھی موجود ہوں، یہ میں اپنے ذات سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم بھی اس وقت بطور مبتدی جب بھی کس مجلس میں جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب اس نیت سے جاتے ہیں تو کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں، اور وہ جھولی جو ہے بارگاہ مصطفیٰ کی نظر رحمت سے بھر کر کے لے کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی نے جو ہی درس اختتام کیا، کتاب بند کی، ایک طالب علم کی طرف نظر اٹھائی، اور جب نظر اٹھائی دیکھا تو زبان قال اللہ و قال الرسول کے اثرات و کیفیات سے وابستہ ہو کر کے دل کی کایا پلٹی ہوئی دکھائی دی، دل کے حال کو پلٹا ہوا دکھائی دیا۔ اے دوستان محترم، اب یہ جو دستار فضیلت سروں پر رکھ دی گئی، یہ اس درس کے اندر آپ کا اختتام ہے، اور آپ کی ابتدا اس درس کو پہنچانے کی شروع ہو چکی ہے۔ جو سیکھا ہے اسی سکھائے ہوئے انداز کو جو ہے عز و انکساری کے ساتھ مخلوق خدا کے دلوں میں محبت کے ساتھ اتارنا ہے، لیکن طمع یہ نہیں رکھنی ہے کہ کس نے سنا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کسی کے پیشانی پر جو ہے کچھ لکیریں نمودار ہو گئی ہے۔ یہ دین کی خدمت کا انداز ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ تجھ سے خوش ہو جائے، لیکن جب رب اور اس کا حبیب اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو دل دور بھی ہو وہ قریب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت نے نظر اٹھائی، اس طالب علم کو قریب کیا اور سینے سے لگا کر کے فرمائے کہ بیٹا، اب یہ وہ دور تھا کہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے، کوئی اسناد تقسیم کے لیے کوئی اس طرح پریپیئرڈ پروگرام نہیں ہوا کرتے تھے۔ بس جب شیخ، استاد اور مرشد دیکھ لیتا کہ اسباق کی تکمیل ہو چکی، اب تربیت کے مراحل کب تک اس کو لے کر کے چلانے کے ساتھ اس کو وابستہ رکھنا ہے، جو ہی وہ دیکھتے کہ اب تربیت بھی اختتام پذیر ہو گئی تو پھر اپنے آپ سے جدا کرنے کا اشارہ فرما دیتے تھے۔ اے دوستان گرامی، حضرت نے سینے سے لگایا، اپنا خرقہ اتارا اور کہا بیٹا، جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ تو میں تمہیں ایک عرصے سے دے دیا، آج اس تربیت کے مقام کو جب میں نے دیکھ لیا ہے، اب تجھے اجازت ہے کہ جاؤ۔ اس کے قریب ایک اور شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ تو کچھ ہم میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بے صبر ہوتے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے زبان جلدی کلام پر جو ہے ذہن آمادہ کر لیتا ہے۔ اس نے کہا یا حضرت، اس کو تو آئے ہوئے 5 سال ہو گئے، میں تو 7 سال سے بیٹھا ہوں، یہ تو خرقہ مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت سمجھ گئے مرض باقی ہے۔ اب اس کا تدارک، اس مرض کا جو ہے کس طریقے سے علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کہا بیٹا دونوں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کی۔ آنکھوں کا بند کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس وقت مدینے پہنچ گئے،
توقف جو ہے اختیار کیا، اپنے دل پر نظر کی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، توجہ کی، پھر توجہ کے بعد جب ذہن کے دریچے کھل گئے، آپ نے دونوں کو قریب کیا کہ بیٹا اس کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ مرغے لے جو دونوں ایک ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ دونوں اٹھ کر کے چلے گئے۔ تفقہ فی الدین کچھ اور ہے اور اطلب العلم کچھ اور ہے۔ جو صرف ورقوں کو پڑھتا لیتے ہیں، پلٹ لیتے ہیں، تو ان کی زبان ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب علم سینوں کے اندر راسخ ہو جاتا ہے پھر ان کا سر ہلنا شروع ہو جایا کرتا ہے، اور جب سر ہلتا ہے اس سر ہلنے سے کئی مخلوق خدا کے اندر اللہ کے کاملین پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ دونوں رخصت ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، جس نے کہا حضرت خرقہ تو مجھے ملنا چاہیے، یہ سند مجھے ملنی چاہیے، اندر آیا، کپڑا کھولا، حضرت کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا، مرغی ذبح کی، کسی نے نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر گزری، جس کو خرقہ دیا وہ اندر داخل ہو گیا، دیکھا تو مرغی زندہ سلامت۔ حضرت نے کہا بیٹا آپ نے ذبح نہیں کی، حضرت آپ نے ذبح کرنے کے ساتھ شرط لگائی تھی، اور وہ شرط کیا تھی کہ بیٹا کوئی نہ دیکھے۔ میں گھر گیا، دروازے بند کیے، گھر سے باہر آیا، پھر اس گھر کے پیچھے گیا، جھاڑیوں کے پیچھے گیا، بندہ تو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بندے کا مولا ضرور دیکھ رہا تھا، بندے کا مولا دیکھ رہا تھا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے انداز میں اپنے آپ کو رکھ لو کہ رب کے مشاہدات جلوے کے اندر گم ہو جاؤ، لیکن اگر یہ نہ بن سکے تو پھر یہ سوچو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ فکر تیرے اندر پیدا ہو جائے، پھر جو ہے تیری قال اللہ قال الرسول کی صدا فقط کانوں سے ذہن تک نہیں بلکہ دلوں تک اترنے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اب جو ہے اس راستے کے اندر جب آپ باہر جائیں گے، بہت سارے دنیا داروں سے واسطہ پڑ جائے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے طالب علم کو جو ہے دل کی آنکھ سے نہیں بلکہ سر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسائل و مشکلات آئیں گی۔ اب اس پر ایک مشاہداتی بات، میں آج سے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، امریکہ کے ایک سفر پر تھا، تو نیو جرسی کے اندر ایک صاحب آئے کہ حضرت میرے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں کچھ پروگرام ہے، لیکن پروگرام کوئی مذہبی ٹائپ کا نہیں، اور بڑی خلقت اکٹھی ہوتی ہے، اگر آپ چلے جائیں دعا کر لیں کیا پتہ ان لوگوں کا رخ بدل جائے۔ میں نے کہا یہ تو ہم سوچ کر نہیں جا سکتے کہ ہماری وجہ سے کچھ ہو، لیکن یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ راستہ نظر آ جائے۔ خیر اس دن جب ہم وہاں پہنچے، ایک بڑے بزنس مین تھے، بڑے بڑے اس وقت اس نیو جرسی اسٹیٹ کے جو بزنس مین ہیں وہ وہاں اکٹھے تھے، مرد و زن جو ہے وہ خلط ملط تھے، اسی کے اندر جو ہے ڈرنک بھی چل رہے ہیں، اسی کے اندر شراب کے وہ بھی چل رہے ہیں۔ میں تو جب وہاں پہنچا تو اس صاحب آ کر ملے، اس نے 3 انگلیاں ایسے آگے کر دی اور آگے کی، اس کے ساتھ 1-2 بندے کھڑے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کیا۔ میرے ساتھ جو 2-4 گئے تھے ان کے چہروں کے رنگ سرخ ہو گئے، اور اس وقت وہ دوسرے کے جو لے کر لے جانے والا تو اس کے کان میں کہا یہ کدھر لے کر کے آ گئے؟ میں نے ہاتھ سے کہا خیر کوئی بات نہیں، ہر وقت کوئی پھول ڈالنے والی جگہ نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی گلے میں ہار ڈالنے والے نہیں ہوتے، کبھی کبھی تیرے اوپر امتحان بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ جن کا گھر تھا وہ اپنے جو ان کے اس وقت جو بھی سرونٹ تھے، نوکر تھے، اس کو کہنے لگے مولوی صاحبان کو اندر بٹھا دو، کہتے ہیں مولویوں کو اندر بٹھا دو، اندر بیٹھ گئے۔ جو ساتھ تھے اب وہ ذکر تو کر رہے تھے لیکن وہ ذکر اندر جا ہی نہیں رہا تھا، ان کے غصے سے ان کے دماغ اس ٹائم وہ تھے۔
خیر اندر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہم نے اپنے طور سے تلاوت کی، ذکر کیا، جو دو چار ہمارے ساتھ اندر سے ادھر محفل میں کوئی لوگ تھے جب سمجھ گئے وہ اندر آ گئے، باقی تو کوئی نہیں آ سکا۔ جب دعا ہو گئی اب وہ صاحب کہنے آ گئے، اس کے ساتھ ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، پیچھے کھڑی ہے تو کہتے جی ان کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کھانا رکھا، ہم جب باہر نکلے تو وہ پھر انہوں نے اس طرح 3 انگلیاں ملائی، چلے گئے، واپس آئے، سب کے موڈ خراب تھے۔ اے دوستان محترم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب یہ حکمت کا راز تیرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ تجھ سے دین متین کا خادم بن کر کے رہنے سے گزر سکتا نہیں ہے۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ۔ 2 دن گزر گئے، اسی صاحب کا فون آیا جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تو ان کو فون آئے کہ جی اس دن وہ آئے تھے تو کوئی خدمت نہیں ہو سکی تو ہم نے ملنا ہے میری بیوی نے، ٹائم مقرر ہو گیا۔ دونوں آ گئے، آ کر کے بیٹھ گئے کہ حضرت آپ اس دن آئے تھے، بس کچھ بے ادبی ہو گئی، کچھ ہم سمجھ نہیں سکے، آپ دوبارہ ٹائم دے کہ ہم گھر میں کوئی نشست رکھیں۔ 1 ہفتے کے بعد ٹائم مقرر ہو گیا۔ جب اس گھر میں گئے، اب لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں تھالیاں اور اس میں پھول لے کر کے، پھر وہی بیسمنٹ ہے، سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں، 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر نعت مصطفیٰ ہوئی، واعظ و نصیحت ہو گئی، دعا ہو گئی۔ جب کھانے کے لیے اوپر آئے، ان صاحب کی اہلیہ آئی، کہنے لگی کہ اس دن جب آپ رخصت ہو کے ساری رات نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اسی کے اندر آنکھ لگ گئی، بس ایک خواب دیکھ کے خواب میں منظر آیا، صبح خاوند کو کہا اٹھو کچھ بات ہے، آؤ دوبارہ سے چلتے ہیں کہ یہ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو واپس اپنے گھر تک لے کر کے آئے۔ اے دوستان محترم، وہ دن آج کا جب سال کے بعد جاتے ہیں، وہ شراب اور وہ جو میوزک کی محفل رخصت ہو گئی اور میلاد مصطفیٰ کی محفل جاری و ساری ہو گئی۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہے، جہاں کام ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، ایسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر لوگوں کو دلوں کی چاہت ہے، جہاں پر فکر کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے دے کہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کے یہ ذکر اللہ اور ذکر رسول کی مجالس کو سجا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس چند منٹ کے لیے گفتگو تھی، اور الحمدللہ کہ ہر سال کی طرح جب آتے ہیں تو ہر سال اس جلسے کے اندر اللہ نے مزید اضافہ فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ مولانا اسحاق ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ نے کہا کہ استاد مکرم نے فرمایا کہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے، ہمارا مدرسی ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں اب مدرسی سے مدرسہ نہ بن گیا ہے، تو یہ اب اکیلا نہیں رہا، یہ تو کئیوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ اس وقت ہمارے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ایک مستند شخصیت حضرت علامہ مولانا اسحاق ہزاروی، حضرت علامہ مولانا اسحاق ظفر صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک پرانا دیرینہ تعلق ہے جامعہ رضویہ کے ساتھ۔ حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ آپ کا سایہ صحت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور یہ بہاریں، یہ ذکر کی، یہ قال اللہ و رسول کی صداؤں کو اللہ اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔